سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہیں۔ گرفتاری سے قبل جو ہے وہ ان کا آخری پیغام کیا تھا وہ سب سے پہلے سنیے گا، پھر مزید آگے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ 2500 کلومیٹر کا سفر 20 دن اور 20 راتوں میں طے کرتے ہوئے ہم اب بہت قریب پہنچ گئے اور غزہ کے پانیوں میں ہیں۔ اب ہمارا غزہ کے ساحل سے فاصلہ 2 ڈیجٹ میں ہے، 2 عدد میں ہے۔ الحمدللہ ہم سرزمین مقاومت، سرزمین مزاحمت، سرزمین جہاد غزہ پہنچ رہے ہیں۔ یحییٰ سنوار کی سرزمین، محمد عزیب کی سرزمین، اور رجب ہند کی سرزمین، اور انس الشریف کی سرزمین، اور اسماعیل ہانیہ کی سرزمین، ہمارے دل کے ٹکڑے وہاں بکھرے پڑے ہیں۔ وہاں انشاءاللہ ہم پہنچنے والے ہیں آئندہ 6-7 گھنٹوں میں۔ چونکہ یہ بہت طویل سفر تھا اور سب کشتیوں میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے، اس لیے ہمارا سفر بہت آہستہ ہے۔ آئندہ 6-7 گھنٹے میں اگر کوئی حادثہ پیش نہ آیا تو انشاءاللہ ہم اپنی آرزو اور تمناؤں کی سرزمین غزہ پہنچ جائیں گے۔ اسرائیل کے جو نیوی شپس ہیں انہوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ کل پوری رات ہم سو نہیں سکے، اسرائیلی ڈرون ہمارے سروں کے اوپر منڈا رہے ہیں، لیکن ہم بے خوف ہیں۔ سرزمین مقاومت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اور ذہنوں میں نور بھر دیا ہے، اور ہر قسم کا خوف ہمارے دل سے نکل چکا ہے۔ ہم موت کے اوپر حاوی ہو چکے ہیں، موت ہم سے بھاگ رہا ہے اور ہم موت کے پیچھے ہیں۔ الحمدللہ ہم غزہ پہنچ کے رہیں گے، اور اللہ کی مدد اور نصرت سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ آج میں سورہ الحاقہ پڑھ رہا تھا تو اس میں عاد اور سمود کا تذکرہ ہے، اور اس میں عاد اور سمود اور دوسرے قوموں پر اللہ کی عذاب کا جو تذکرہ ہے اس میں ہے کأنہم اعجاز نخل حاویہ، وہ کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ انشاءاللہ نتن یاہو، بن کویر اور ٹرمپ بھی کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کے لشکر۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے لشکر اللہ ہی جانتا ہے۔ یا سمندر اللہ کی لشکر، یا آسمان اللہ کی لشکر، یا مچھلی اللہ کی لشکر، یا ہوا اللہ کی لشکر، ہم اللہ کے لشکروں کے ساتھ اللہ کے مظلوموں کی طرف انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں، اور ہم وہاں پہنچ کے رہیں گے۔ میں آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں، پاکستان کے عوام سے یہی کہتا ہوں جو 45 ممالک کی نمائندگی ہے، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں پاکستانی غیرت مند ہے، بہادر ہے، جرأت مند ہے۔ 24 کروڑ پاکستانیوں، ہماری اس کشتی کا نام یاپا ہے، لیکن میں اس کو یحییٰ سنوار کہتا ہوں۔ یحییٰ سنوار کے اوپر پاکستان کا پرچم لگا ہے، سب سے ہلالی پرچم لگا ہے۔ یہ آپ کے لیے قابل فخر ہے کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا سب سے ہلالی پرچم کے ساتھ ہم سرزمینی جہاد، سرزمین مقاومت پہنچنے والے ہیں۔ اٹھو غیرت مندو، اٹھو 24 کروڑ جان بازو، اور مافیا کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ غزہ آپ نہیں آ سکتے، آپ کا غزہ اسلام آباد کا امریکی ایمبیسی ہے۔ امریکی ایمبیسی کے اوپر دھرنا دو، لامتناہی، پرامن، اوپن اینڈڈ دھرنا، تحریک کے لیے نہیں، تعمیر کے لیے، توڑ پھوڑ کے لیے نہیں۔ بن کویر، نتن یاہو، ٹرمپ اور امریکہ کے مظالم کے خلاف تعمیر کے لیے ہو، اور غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہو۔ اوپن اینڈڈ لامتناہی دھرنا۔ سیاسی جماعتوں سے گزارش ہے، پاکستان کی دینی جماعتوں سے گزارش ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں، صحافیوں، وکلاء، دکانداروں، تاجروں، طلباء تنظیموں سے گزارش ہے، آؤ اپنے غزہ اسلام آباد میں امریکی ایمبیسی کی طرف اوپن اینڈڈ دھرنا دو۔ آئندہ 6-7 گھنٹے اہم ہے، ہمارے اوپر حملہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسرائیلی درندے ہیں، ان کے سامنے انسانی خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمارے دلوں سے خوف نکال دیا ہے۔ آئندہ 6-7 گھنٹے ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ ہم غزہ کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فری فری پالستائن، فری فری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 17واں دن بحیرہ روم کے پانیوں سے تمام اہلیان پاکستان کو صبح بخیر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں سے آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، نہ ہی میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کوئی اپڈیٹس ہے، اس لیے کہ اسرائیل کے زیونسٹ اپارٹھیڈ ریشسٹ رجیم نے میرا موبائل جام کر دیا ہے، اور میرا موبائل بالکل کام نہیں کر رہا، اس لیے میں کسی رابطے میں بھی نہیں ہوں پاکستان سے، اور نہ ہی کوئی اپڈیٹ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہا ہوں۔ یہ بزدلانہ ہتھ کنڈے ہیں، ہم ڈرون حملوں سے، کمیونیکیشن کی جیمنگ سے، ریڈیو جیمنگ سے، اپنے موبائل فون کو جیم کرنے سے، اور اسی طرح دھمکیوں سے ہم انشاءاللہ رکنے والے نہیں ہیں۔ سمندر کی یہ مچھلیاں اگر ہماری گوشت کھا لیں
या ड्रोन हमारी जिस्मों के पुर्जे उड़ाए, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम गजा जाएंगे, गजा की नाकाबंदी तोड़ेंगे, इमदाद पहुंचाएंगे और इस जेनोसाइड को रोकेंगे और इस जेनोसाइड के जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। कल मेरे एक साथी ने जो मेरे साथ इस सफर में है, फ्रेंच नेशनल, उसने स्टेटस डाला था कि गजा में शुहदा के लाशों को वो बिल्लियां और कुत्ते खा रहे हैं और हम मुसलमान बेफिक्र बैठे हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? हम कैसे मुसलमान हैं? हमें कोई एहसास क्यों नहीं है? हम उठते क्यों नहीं है? हम आवाज क्यों नहीं उठाते? हम कदम क्यों नहीं बढ़ाते? उठिए, आवाज उठाइए, कदम बढ़ाइए, हुक्मरानों पर दबाव डालिए कि ग्लोबल समूह प्रोखेला को तहफ्फुज़ दे। इंशाअल्लाह चंद घंटों में हम गजा की पारियों में होंगे। हम गिरफ्तार होते हैं या कत्ल होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें खुशी है कि हम गजा के लिए निकले हैं और हम गजा पहुंच के रहेंगे। इसलिए आपसे अब कोई राब्ता नहीं होगा कि मेरा मोबाइल जैम हो चुका है, मेरा मोबाइल हैक हो चुका है, और आप हमारे लिए दुआ करें और हमारे लिए आवाज उठाएं और इंशाअल्लाह हम गजा पहुंच के रहेंगे। हुक्मरानों पर दबाव डालें, पार्लियामेंट के सामने, सूबाई असेंबलियों के सामने, चौकों और चौराहों, तालीमी इदारों के अंदर और दुकानदारों की अंजुमन और प्रेस क्लब और बार एसोसिएशन में आवाज उठाएं हमें तहफ्फुज़ देने के लिए, ग्लोबल समूह प्रोखेला को तहफ्फुज़ देने के लिए, ताकि इस नाकाबंदी को हम तोड़ दें और गजा को हम बचा सकें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक अच्छी खबर यह है कि 2500 किलोमीटर का सफर 20 दिन और 20 रातों में तय करते हुए हम अब बहुत करीब पहुंच गए और गजा के पानियों में है। अब हमारा गजा के साहिल से फासला 2 डिजिट में है, 2 अदद में है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सरजमीन मकाविमत, सरजमीन मज़ाहिमत, सरजमीन जिहाद गजा पहुंच रहे हैं। यहया सिनवार की सरजमीन, मोहम्मद अज़ैद की सरजमीन और रजब हिंद की सरजमीन और अनस अशरीफ की सरजमीन और इस्माइल हानिया की सरजमीन, हमारे दिल के टुकड़े वहाँ बिखरे पड़े हैं। वहाँ इंशाअल्लाह हम पहुँचने वाले हैं आइंदा 6-7 घंटों में। चूँकि ये बहुत तवील सफ़र था और सब किश्तियों में कुछ न कुछ खराबी है, इसलिए हमारा सफ़र बहुत आहिस्ता है। आइंदा 6-7 घंटे में अगर कोई हादसा पेश ना आया तो इंशाअल्लाह हम अपनी आरज़ू और तमन्नाओं की सरजमीन गजा पहुँच जाएंगे। इसराइल के जो नेवी शिप्स हैं उन्होंने हमें घेरे में लिया हुआ है। कल पूरी रात हम सो नहीं सके, इसराइली ड्रोन हमारे सरों के ऊपर मंडरा रहे हैं, लेकिन हम बेखौफ हैं। सरजमीन वकालत की बरकत है कि अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में और ज़हनों में नूर भर दिया है और हर किस्म का खौफ हमारे दिल से निकल चुका है। हम मौत के ऊपर हावी हो चुके हैं, मौत हमसे भाग रहे हैं और हम मौत के पीछे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम गजा पहुंच के रहेंगे और अल्लाह की मदद और नुसरत से, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। आज मैं सूरह अल-हाका पढ़ रहा था तो उसमें आद और समूद का तस्करा है और उसमें आद और समूद और दूसरे कौमों पर अल्लाह की अज़ाब का जो तस्करा है उसमें है कअन्नहुम आजाज़ु नख़्लिन हाविया, वो खजूर के कटे हुए तनों की तरह बिखरे पड़े थे। इंशाअल्लाह नेतन्याहू, बिन गवीर और ट्रंप भी खजूर के कटे हुए तनों की तरह बिखरे हुए पड़े होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे साथ है। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है ज़मीन और आसमान के लश्कर। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, और अल्लाह के लश्कर अल्लाह ही जानता है। या समंदर अल्लाह की लश्कर, या आसमान अल्लाह की लश्कर, या मछली अल्लाह